اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حساب شکر ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی کے وہ خوبصورت لمحات عطا کیے اور خوبصورت ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم رب کے حضور سجدہ کر کے اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتیں اور عزتیں جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کا شکر ادا کر سکیں۔ کچھ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت سے شروع کرتے ہیں اور اس حکایت سے جو نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ العزیز اس کے اندر اس حکایت کو ہم مکمل طور پر سمجھ سکیں گے۔ آپ ایک حکایت بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایران کا ایک سوداگر تھا، وہ تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا اور جب واپس جاتا تھا تو اپنے اہل خانہ کے لیے تحفے وغیرہ لے کر جاتا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ ہندوستان کی طرف آنے لگا تو اس نے تمام گھر والوں سے پوچھا کہ ان کے لیے وہ کیا تحفے لے کر آئے، تو سب نے اپنی اپنی فرمائش بتائی۔ تو اس تاجر کا ایک خوبصورت طوطا تھا، اس نے اپنے طوطے سے پوچھا کہ میرے پیارے طوطے میں تمہارے لیے کیا لاؤں؟ اس نے کہا میرا ایک کام کر دیں کہ آپ جیسے ہندوستان میں پہنچیں گے وہاں ایک باغ ہے تو وہاں میری برادری کے کچھ طوطے رہتے ہیں، تو آپ مہربانی فرما کر ان سے یہ بات کہنا کہ تمہارا ایک ساتھی میرے قبضے میں ہے اور تم آزاد پھر رہے ہو، اور یہ کیسی دوستی ہے؟ تو اس تاجر نے یہ وعدہ کر لیا۔ جب وہ ہندوستان پہنچا تو اس کو طوطے کی بات یاد آئی، اس نے باغ میں طوطوں کو دیکھا تو اس نے ان طوطوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ اے طوطو، تمہاری برادری کا ایک طوطا میری قبض میں ہے، تو وہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قید میں ہوں اور تم آزاد پھر رہے ہو، تو کیا کبھی ہمیں یاد بھی کیا ہے؟ یہ کیسی دوستی ہے؟ جب ان طوطوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب پھڑپھڑائے، بے ہوش ہوئے اور زمین پر گر پڑے۔ جب اس تاجر نے دیکھا تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو طوطوں نے سنے تو وہ بے ہوش ہو گئے، زمین پر گرے اور مر گئے۔ وہ بڑا غمزدہ ہوا اور جب واپس ایران کی طرف لوٹا، سب کے لیے تحفے لیے، تو اس نے جب گھر والوں کو تحفے دیے تو اس طوطے نے پوچھا کہ
آپ کو میری بھی بات یاد ہے جو طوطا اس کے گھر میں تھا؟ تو اس تاجر نے کہا کہ ہاں، میں نے تمہارا پیغام پہنچایا تو تھا، لیکن وہ جو تمہاری برادری کے طوطے تھے، جب جیسے ہی انہوں نے سنا تو وہ پھڑ پھڑائے اور زمین پر گرے اور مر گئے۔ جب طوطے نے یہ بات سنی تو وہ بھی اس غم کی حالت میں پھڑ پھڑایا، نیچے گرا اور مر گیا۔ تو جب تاجر نے یہ واقعہ دیکھا تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ وہ طوطا اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ اس نے کہا یہ میں نے کیا کر لیا، میری زبان نے ہی میرے طوطے کی جان لے لی۔ اب جب اس نے طوطے کو نکالا اور نکال کر باہر رکھا اور کچھ ہی لمحے گزرے تو طوطا پھڑ پھڑا کر اڑ کر ایک درخت کی ٹہنی پر پہنچ گیا۔ اس تاجر سے کہنے لگا کہ جو الفاظ تم نے میری برادری کے طوطوں سے کہے تھے اور انہوں نے تمہاری ہی زبان میں میرے لیے یہ پیغام بھیجا کہ جب کسی کی قید سے چھوٹنا ہو تو اس طرح چھوٹنا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز اس سے جو آگے نتیجہ نکلتا ہے آگے والے درس کے اندر انشاءاللہ العزیز، یہ خوبصورت جو آپ نے حکایت بیان کی، بظاہر تو یہ ایک فنی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ راز ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم یہ راز اگلے درس کے اندر جانیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دین کی بات کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ کریم آپ پر اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔